السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ جی جیسا کسی عورت کا شوہر انتقال فرما گیا، جی اس عورت کی عدت کتنے دن ہے؟ جی کس طرح سے وہ اپنی عدت گزارے؟ اور وہ عورت اپنی عدت کے دنوں کا شمار انگریزی تاریخ کے حساب سے کرے یا چاند کی تاریخ کے حساب سے؟ جی آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاداب رکھے، گھر میں خوشحالیاں پیدا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک سوال ہوا، میں اس اہم سوال کا جواب لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ابھی ناصر صاحب نے سوال کی عدت کے تعلق سے جو بہت ہی اہم سوال ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ان مسائل کو ہمارے اسلامی بھائی بارہا پوچھتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ کتنے دن عدت کی گزارے؟ انتقال کے بعد یعنی موت کی عدت کتنے دن ہے، اور کس طرح سے عدت گزارے؟ اور جب وہ عدت کے دنوں کی شماری کرے، عدت کے دنوں کی گنتی کریں، تو یہاں بہت سوالات ہوتے ہیں۔ کیا چاند کی تاریخ کے حساب سے ہم دنوں کی گنتی کریں یا انگریزی تاریخ کے حساب سے دنوں کی گنتی کریں؟ تو اس سوال کا جواب لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ اپنی سماعتوں کو ہمارے اس گفتگو کی طرف لگائیں تاکہ آپ کے یہ مسئلے سمجھ میں آئیں اور آپ دوسروں کو بآسانی سمجھا سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی جز میں ان عورتوں کی عدت کا ذکر کیا کہ جن کے شوہر کا انتقال ہوا، یعنی وہ لوگ جو فوت ہوئے اور انہوں نے اپنی بیویاں چھوڑی، تو ان کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو عدت کے دن کتنے ہوئے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ لیکن یہ اس عورت کی عدت کے دن ہیں جو عورت حاملہ نہیں ہے، جو عورت پریگننٹ نہیں ہے۔ شوہر کا جس وقت انتقال ہوا تھا اس وقت عورت اگر پریگننٹ تھی، اس وقت عورت اگر حاملہ تھی، تو اس کی عدت اس وقت پوری ہوگی جب اس کی شکم سے وہ بچے کی ولادت ہو جائے گی۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد اس کی عدت کے دن پورے ہو جائیں گے، چاہے شوہر کے انتقال کے 1 دن بعد ہی بچے کی ولادت ہو جائے، اس کے ایام عدت مکمل ہو جائیں گے۔ اور اگر جس وقت شوہر کا انتقال ہوا اس وقت عورت پریگننٹ نہیں ہے، عورت حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت کے دن 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اب سوال کا دوسرا جز یہ تھا کہ وہ 4 مہینہ 10 دن جو گننے ہیں تو وہ کس طرح سے گنیں؟ کیا چاند کی تاریخ کے حساب سے حساب لگائیں؟ تو چاند میں کی تاریخ میں کچھ مہینے 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے ہوتے ہیں، تو 29 کے حساب سے شماری کریں گے، 30 کے حساب سے شماری کریں گے، کیا کریں؟ اگر انگریزی تاریخ کے حساب سے لگاتے ہیں تو کون سی تاریخ کے حساب سے لگائیں؟ تو دیکھیے، اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا، یا مہینے کی پہلی رات کو ہوا، یا پہلی تاریخ کو عصر کے وقت تک ہوا، تب تو چاند کے حساب سے آپ حساب لگا لیں۔ 4 چاند جب ہو جائیں، اب چاہے چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، 4 چاند ہونے کے بعد 10 دن اوپر چلے جائیں، اوپر ہو جائیں، تو 4 مہینہ 10 دن ہو جائیں گے۔ اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا ہے، یا مہینے کی پہلی رات کو انتقال نہیں ہوا ہے، بیچ میں کسی تاریخ میں انتقال ہوا ہے، تو پھر 130 دن مکمل گنے جائیں گے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سے دن لگا لیں آپ۔ اب اس دن سے نہ 30 کا حساب لگا کر آپ، کیونکہ 4 مہینے کے 4 تیا 12 120 دن ہو گئے، 10 دن اور، تو 130 دن گنے جائیں۔ جب 130 دن مکمل ہو جائیں، 130واں دن بھی گزر جائے، عدت کے دن مکمل ہو گئے، اس کے ایام عدت مکمل ہو گئے، وہ اپنی عدت سے نکل گئی۔ یہ تو ہو گئے دن کا مسئلہ
کس طرح سے دنوں کو گننا ہے۔ اب رہا عدت گزارنے کا مسئلہ، کس طرح سے عدت کو گزارنا ہے، تو دیکھیے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا، بیوی میکے میں تھی، کہیں اور تھی، اس کو چاہیے فوراً اپنے گھر میں آئے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، جس گھر میں شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اسی گھر میں عدت گزارے گی۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہ وہاں پر جانا، اس کی جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، بہت سے خطرات ہیں، مکان صحیح نہیں، وہ سارے معاملات اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کر لیں۔ اگر علماء اجازت دیں تو پھر وہ کہیں اور بھی گزار سکتی ہے، ورنہ اسی گھر میں عدت گزارنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایام عدت میں کیا کریں، تو جس طرح سے گھر میں عورتیں رہتی ہیں اسی طرح سے وہ گھر میں رہے، لیکن جتنی بھی زینت کی چیزیں ہیں، جتنی بھی سنگار کی چیزیں، ان کو استعمال نہیں کرے گی۔ اگر چوڑیاں ہیں تو اتار دی جائیں، زیورات ہیں تو ان کو اتار دیا جائے، کپڑے ہیں تو سادہ کپڑے پہنے، چمک دھمک والے ریشمی کپڑے جن سے زینت زیادہ بڑھتی ہو، ایسے کپڑے نہ پہنے، اور خوشبو نہ لگائے، سرما نہ لگائے، خوشبو والا تیل نہ ڈالے، کوئی بھی زینت کے چھلے پہننا، انگوٹھی پہننا، یہ ساری چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بغیر سر میں ڈالے تیل ڈالے چین نہیں پڑ رہا، سر میں درد ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، اب اسے ضرورت ہے سر میں تیل ڈالنے کی، تو وہ اس کو زینت سمجھ کر نہیں بلکہ ضرورت سمجھ کر، جس طرح سے ایک بیمار کو ضرورتاً دوائی کھانا پڑتی ہے، تو ایسا تیل ڈالے جس تیل کے اندر خوشبو نہ ہو، بغیر خوشبو کا تیل ڈالے، اور اپنے گھر میں جس طرح سے پہلے رہتی تھی اسی طرح سے گزارے۔ کھانا بھی کھا سکتی ہے، کھلا بھی سکتی ہے، پکا بھی سکتی ہے، گھر میں جہاں چاہے وہاں بیٹھ سکتی ہے، رہ سکتی ہے، پردے کی حالت میں پردے کا خیال رکھے، اور اگر گھر میں ضرورت ہو گھر میں آنگن میں بیٹھنے کی، برآمدے میں بیٹھنے کی، جہاں چاہے وہاں بیٹھے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ضرورتاً اگر ضرورت ہے نہانے کی تو نہائے بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہانے سے عدت ٹوٹ جائے گی، ضرورت تو نہانے کی تو نہائے بھی، لیکن خوشبو کی کوئی چیز بھی استعمال نہ کرے، خوشبو کا صابن استعمال نہ کرے، اور اگر بال الجھ جائیں اور سر میں درد ہو، پریشانی ہو، دقت ہو، بغیر کاڑے چین نہ پڑے، تو پھر موٹے دانوں کے کنگھے سے، جس سے بالوں میں شائننگ نہ آئے، ایسے کنگھے سے بالوں کو کاڑ لے اور اس میں مانگ نہ نکالے۔ یہ ساری چیزیں جو زینت سے تعلق رکھتی ہیں ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اور اگلی کلپ میں جو خرافات ہیں عدت کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔